بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. خصوصی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان اکثر رحیم اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو FM 96.6 وائس آف LCW. سامعین, آج 9 نومبر ہے اور آج شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے. سامعین, اگر فلسفہ کی ابتدا حیرت سے ہوتی ہے تو اقبال دنیائے فلسفہ کے ایک محقق سیاح ہیں. اگر شاعری روح کی بلند پروازی کے لمحات میں گایا ہوا ایک گیت ہے تو اقبال پرجوش، با اثر اور نایاب گیتوں کے شاعر ہیں. ان کی شاعری اور ان کی ہمہ جہت شخصیت پر آج تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ایک نہایت اہم شخصیت موجود ہیں. آپ شعبہ فلاسفی لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی میں بطور لیکچرار اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. ہم اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں میم خدیجہ ناز صاحبہ کو. میم بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اقبال کیا ہیں؟ وہ ایک فلاسفر ہیں، وہ ایک محقق ہیں، وہ ایک مفکر ہیں، وہ ایک شاعر ہیں، وہ ایک قانون دان بھی ہیں. تو اقبال کو کیا نام دیا جائے؟ آپ نے بہت ساری جسے ہم انگلش میں ٹرمینالوجیز کہتے ہیں وہ ایک ساتھ کہہ دی ہیں. آپ نے کہا اقبال کو ہم کیا کہیں، یا ہم فلسفی کہیں، یا ہم انہیں محقق کہیں، یا ہم انہیں شاعر کہیں، یا ہم انہیں قانون دان کہیں. سب سے پہلی جو چیز ہے اس میں جس کو کہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں بینگ اے اسٹوڈنٹ آف فلسفی، وہ ہے فلسفہ. اقبال کو ہم کہتے ہیں، اقبال جس طرح جو ان کا تعارف دیا جاتا ہے وہ کہ فلسفی. تو فلسفہ اٹ سیلف ہے کیا؟ ٹھیک ہے نا, اس کی ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے. ہم فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مخصوص لمٹس کے اندر کوئی ایک سبجیکٹ ہے جس کے اندر ہم صرف مابعد الطبیعیاتی مسائل کو پڑھتے ہیں، یا اخلاقی مسائل کو پڑھتے ہیں، یا ہم علمیات کے کسی موضوع کو پڑھتے ہیں. دراصل فلسفہ جو ہے یہ کوئی ایک مخصوص موضوع کا، مخصوص جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں انگریزی میں، اس کا نام نہیں ہے. فلسفہ بیسیکلی ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک آپ کا بیہیویئر ہے جو کسی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، نوئنگلی ان نوئنگلی، جانتے ہوئے بھی نہ جانتے ہوئے بھی. ہم جن کو کہ ہم سیجز کہتے ہیں جو پیچھے گزرے تھے، انہوں نے کوئی تعلیم، باقاعدہ تعلیم نہیں حاصل کی تھی، لیکن ان کی سوچ بہت بلند تھی، ان کی سوچ بہت آگے کی تھی، کیونکہ ان کی سوچ کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے. تو فلسفہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. تو اگر ہم اقبال کو فلسفی کہتے ہیں تو وہ ایک ایٹیٹیوڈ تھا جس کو کہ لے کے وہ چلے تھے، جس کو کہ لے کے آگے بڑھے، اور اس سے انہوں نے جو ہے ایک چینج لے کے آئے، ایک جو معاشرے میں چینج لانا چاہتے تھے وہ ایک انہوں نے اس کی ایک کوشش کی. اب دوسرا آپ نے کہا کہ وہ شاعر، تو ظاہر سی بات ہے جو کوئی بھی شاعر ہوتا ہے اس میں اس کی شاعری کے پیچھے جب تک کوئی سوچ نہ ہو شاعری نہیں ہو سکتی. کسی بھی قسم کی سوچ، کوئی رومانوی شاعر ہوتے ہیں، کوئی انقلابی شاعر ہوتے ہیں، کسی بھی قسم کی جو سوچ ہوتی ہے اس کو پہلے کنسیو کرنا، پہلے اس کو دل سے اندرونی کیفیات کے ساتھ اس کو پرسیو کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر جو ہے وہ آپ اس چیز کو اگر پروز میں کہہ رہے ہیں یعنی نثر میں کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو لوگ فلسفہ کہہ دیتے ہیں، اگر آپ اس کو پوئٹک انداز میں کہہ رہے ہیں تو لوگ اسے شاعری کہہ دیتے ہیں. فلسفے میں بھی جب ابتدا ہوئی تھی نا فلسفے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ابھی آپ نے خود بتایا کہ حیرانی سے. اگر فلسفے کی ابتدا یقیناً حیرانی سے ہوئی، شک سے ہوئی. جب انسان نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑا، اس کو ایز اٹ از ماننا چھوڑا کہ یہ ایسے کیوں ہے، اس کو ایسے کیوں نہیں ہے یہ. تو جب یہ ابتدا ہوئی تھی فلسفے کی تو جو لوگ فلسفہ ایون لکھتے بھی تھے وہ شاعرانہ انداز میں ہی ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت کا جو ایک طریقہ کار تھا کسی ایکسپریشن کا وہ شاعرانہ ہی ایکسپریشن تھا. لیکن اقبال کو جب ہم شاعر کہتے ہیں تو بے شک وہ شاعر بھی تھے اور ان کی شاعری کے پیچھے ایک سوچ بھی تھی. وہ سوچ کس طرح کی تھی؟ ہم یوزولی آج کل کے طالب علم سمجھتے ہیں کہ وہ قومی شاعر تھے تو ان کی سوچ جو تھی وہ صرف اور صرف اپنی قوم کے حوالے سے تھی. اقبال ایک قومی شاعر نہیں تھے، اقبال ایک آفاقی شاعر تھے، یونیورسل. ان کی شاعری کے اندر یونیورسل پیغام موجود ہے، صرف ایک مخصوص قوم کے لیے پیغام موجود. ہاں چونکہ وہ ایڈریس مسلمانوں کو کر رہے تھے اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ وہ ایک قوم کے. ہی وازنٹ ایک نیشنلسٹ پوئٹ نہیں تھے وہ، ہی واز اے یونیورسل. اس کی تھاٹ یونیورسل تھاٹ تھی. جب وہ
خودی کی بات کرتے ہیں, جب وہ انسان کی معراج کی بات کرتے ہیں, تو دیٹ از دیز تھنگس آر سم تھنگ یونیورسل, وہ یونیورسل ہیں, آفاقی ہیں. قانون دان تو اس لیے کہ انہوں نے قانون پڑھا تھا, اور اس زمانے میں جو تھا وہ قانون پڑھنا, فلسفے کے ساتھ قانون پڑھنا, لوگ یوزولی ایک پروفیشنل اس کو سمجھتے تھے, ضروری ہوتا تھا, اس لیے وہ قانون. لیکن قانون کو جس انداز میں وہ سمجھ سکتے تھے, وہ نہیں سمجھ سکتا تھا جو صرف قانون کو پڑھتا تھا. قانون کو پڑھنا اور قانون کو سمجھنا دو الگ الگ چیزیں. تو اس لیے ہم ان کی سوچ جو تھی وہ اتنی وسیع سوچ تھی کہ ہم نے تو انہیں صرف ایک قومی شاعر بنا کے رکھ دیا ہے, اور ان کی اسی شاعری کو ایمفسائز کرتے ہیں جو قوم سے ریلیٹڈ ہے, لیکن وہ ایک آفاقی شاعر تھے, آفاقی یونیورسل فلسفی تھے. وہ ان کو اگر آپ دیکھیں ویسٹ میں, آپ جا کے دیکھیں جرمنی میں, اب بھی وہ پہلے ایشین تھے جن کے نام کی چیئر اسٹیبلش ہوئی, ٹھیک ہے نا, اور ابھی تک ہے, جب تک این میری شمل رہی وہ اس کی تھی, اب کون ہوگا یہ آئی ڈونٹ نو. وہ پہلے مطلب بہت ساری پوری اسٹریٹ پورا ان کو اسپین میں 200 سال کے بعد اگر مسجد کھولی گئی تھی تو کس کے لیے کھولی گئی تھی؟ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک لمیٹڈ انہوں نے ہمیشہ امت کی بات کی. ہم کہتے ہیں نا قومی, انہوں نے امت کی بات کی. تو بیسیکلی وہ شاعر بھی تھے, وہ فلسفی بھی تھے, وہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ٹرمز یوز کی وہ ساری خصوصیات ان کے اندر موجود تھی, لیکن لمیٹڈ اس کے اندر نہیں, آفاقی طور پہ, یونیورسل طور پہ. صحیح. میم عام طور پر جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اقبال کا فلسفہ حیات کیا ہے یا ان کا پیغام کیا ہے, تو بہت سے محققین اور ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب محض ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے, اور وہ لفظ ہے خودی. تو دراصل اقبال کا فلسفہ خودی ہے کیا؟ دیکھیں, یہ صحیح ہے کہ ان کا پوری جو فلسفی ہے وہ فلسفہ خودی کے اراؤنڈ ہی گھوم رہی ہے. خودی کسے کہتے ہیں؟ عام لفظوں میں ہم اسے کہتے ہیں آپ کا سیلف, انسان کا اپنا. ہم جب اپنے آپ کو, اپنے بینگ کو جب انالائز کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سیلف, ہمارے اپنی, جیسے اگر ہم ماڈرن اس کے اندر لے لیں تو ایک آتی ہے ہماری ایڈ ہوتی ہے, ایک ایگو ہوتی ہے, اور ایک پھر سپر ایگو ہوتی ہے. تو اگر ہم اس چیز کو بھی اپنے سامنے رکھیں تو اٹ تو آپ کی نیڈز ہیں, آپ کی جبلتیں ہیں جو ہر انسان کے اندر, انسان کے حیوانوں کے اندر بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کی وہ چیزیں جو قدرتی طور پر آپ کے اندر موجود ہیں. اس سے اوپر کی جو چیز آتی ہے وہ کیا ہے؟ ایگو. اب جنرلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایگو از خودی. ایگو از ناٹ خودی. ایگو کیا ہے؟ انا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین انا اینڈ خودی. انا کیا ہے کہ میں, لیکن خودی میں آپ کی میں نہیں ایگزسٹ کر رہی. خودی از سم تھنگ لائک, جسے ہم کہتے ہیں نا سپر ایگو, یعنی آپ ایگو سے بھی آگے کی لیول کے اوپر جب جاتے ہیں, جب آپ اپنی ایگو کو کنٹرول کرتے ہیں, جب آپ اس ریئلٹی کو جانتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایگو کو, آپ ایگو کو کنٹرول کرنے کی اس کے اندر حیثیت کے اندر آتے ہیں. تو خودی جو ہے وہ انسان کا سیلف ہے, لیکن وہ سیلف جو آپ اپنی انر ایبلٹیز کی وجہ سے, آپ کی اندرونی جو ایک کیفیت ہے اس کی وجہ سے آپ اس کو جانتے ہیں. اور خودی کو اقبال نے, جیسے ہم جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمیں پورٹرے بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کو سزا کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا. آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تو ان کو سزا کے طور پر دنیا میں بھیجا گیا. اقبال اس واقعے کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں. اقبال کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو انسان اپنی ان صلاحیتوں کو کبھی بھی نہ جان سکتا جو کہ اس کے اندر موجود تھیں جنت میں رہتے ہوئے. وہ جنت سے نکلا تو اس کو ان صلاحیتوں کا پتہ لگا جو کہ اس کو دی خدا تعالیٰ نہیں تھی, لیکن اس کو ریئلائز کرنے کا, اس کو ایکسرسائز کرنے کا, اس کو اس دنیا میں آ کے پتہ لگا. تو خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ اٹ از سم تھنگ اسپریچول. یہ آپ اس کو فزیکل نہیں کہہ سکتے. یعنی خودی کے بارے میں 3 طرح کے اس کے اسپیکٹ ہوتے ہیں. ایک پرسنل ہوتا ہے, ایک انٹر پرسنل ہوتا ہے, اور پھر اس انٹر پرسنل سے جا کے آپ خدا اور انسان کے درمیان کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. اقبال کے مطابق آپ خدا کو اسی وقت جان سکتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو جانیں گے, کیونکہ اس نے آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ پہلے آپ کو اپنے آپ کو جاننا ہوگا. آپ کی پیدائش کا مقصد, آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد, آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے. جب آپ ان چیزوں کو جان لیں گے تو خدا کو خود بخود جان لیں گے. آپ اس پورے یونیورسلٹی کو آپ جان لیں گے کہ کس لیے یہ کریٹ کی گئی. تو یہ خودی کا بیسیکلی, پھر یہ بہت بڑی خودی کا فلسفہ تو بہت بڑا ہو جاتا ہے آگے جا کے, کیونکہ آپ کی پوری جو ہے ایک سارا کانسیپٹ آپ کی شاعری کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے. ہم نے ہر جگہ پہ مختلف جو وہ علامات استعمال کرتے ہیں, جیسے علامہ اقبال شاہین کی اور درویش کی, اور یہ ساری خودی کے فلسفے سے ریلیٹڈ ہے. آپ کو چھوٹا سا کر کے چھوٹے سے پیرائے میں یہ بتایا کہ خدا کو جاننے کے لیے, خدا تک پہنچنے کے لیے پہلے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنا انالیسس کرے. صحیح.
میم یہ بتائیے گا کہ جب ہم اقبال کی شاعری پڑھتے ہیں یا ان کے فلسفے کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں انہوں نے ایک آئیڈیل مسلم کو مرد مومن کہہ کر مخاطب کیا ہے. تو اقبال کا مرد مومن کیا ہے اور اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ جی اب جیسے اقبال کا جو اب میں آپ کو ابھی بات چلی ہے تو بتا دوں کہ مرد مومن کا جو کانسیپٹ ہے ایکچولی اقبال رومی سے بہت زیادہ انسپائر تھے. تو یہ مرد مومن کا کانسیپٹ ہمیں رومی کے یہاں ملتا ہے پہلے. اچھا ایک بات اور بھی کلیئر کر دوں کہ ہم اس انسپریشن کو سمجھتے ہیں کہ شاید انہی کی ساری چیزیں جو ہے اس نے بیان کی اور اس کے کام میں اپنی کوئی اوریجنلٹی نہیں. یہ ایک بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے جو ہم یوزولی انٹلیکچوئلس کو اور ان کے ساتھ اپلائی کر دیتے ہیں. اقبال اس برکساں سے بھی متاثر تھے. آپ جس اس میں چل رہے ہوتے ہیں نا پیراڈائم کے اندر, آپ جس انٹلیکچوئل ایک بیک گراؤنڈ میں چل رہے ہوتے ہیں اس وقت کی چلنے والی چیزیں آپ کے ذہن پہ ضرور اثر انداز ہوتی ہیں. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آج کل کے سائنٹیفک اور آئی ٹی کے دور میں رہتے ہوئے آپ کہیں کہ نہیں وہ میں غاروں کی اس کے اندر نہیں. آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ چیزیں آپ کے دماغوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں. تو اقبال کے زمانے میں بھی اس وقت کا جو ایک جسے ہم کہتے ہیں نا, زیادہ فلسفیانہ ہو جائے گی یہ گفتگو, سبجیکٹیو آئیڈیلزم بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. تو ان کے یہاں بھی ہمیں یہ امپیکٹ نظر آتے ہیں. لیکن ان کا جو مرد مومن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی یوزولی لوگ کہتے ہیں کہ جو سپر مین کا کانسیپٹ اس کا نیچے کا تھا, اسی سے سپر مین کا کانسیپٹ کے بارے میں اقبال خود اس سے بہت زیادہ متاثر تھے. اور اقبال خود اس کی وہ جو کتاب ہے ذات دا اسپوک ترشتا, مجھے اس کا نام صحیح سے نہیں وہ پروناؤنس ہو رہا مجھ سے, اس کے بارے میں اقبال نے خود کہا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے لیکن اس کی بغل میں کتاب ہے. اس کتاب کو اتنی امپورٹنس وہ دیتے تھے. تو اس کے اوپر انہوں نے مرد مومن کا جو ایک کانسیپٹ دیا ہے. ہم سب پڑھتے بھی ہیں کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ وہ کریکٹرسٹک ہے, قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت, یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اب یہ اسپیکٹس دیکھیں گے آپ جو ہیں, مطلب اس کے اندر مسلمان کے اندر ایک قہر کا مطلب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک اسپرٹ ہونی چاہیے اپنے اگینسٹ, اپنے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو. اب ہمارے یہاں ہم آج کل کے دور میں جو رہ رہے ہیں, ہمارے سامنے جو آج کل کا مسئلہ چل رہا ہے اس میں کوئی بھی قہاری نہیں ہے, صرف وہ لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. قہار کوئی بھی نہیں. اگر ہم میں ہوتے تو ہم ایک امت کی طرح متحد ہو کے قہر بن کے ان کے اوپر ٹوٹ جاتے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر سے غائب ہو گئی ہیں. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, کہ اپیرنٹلی تو وہ لگتا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے لیکن اس کا پورا کیریکٹر, اس کا پورا بیہیویئر ان احکامات کی تشریح ہوتا ہے, ان احکامات کی پریکٹیکل اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ قرآن میں اس کو دی گئی ہیں. اللہ کو ایک مان لینا زبان سے نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کی وحدانیت کا یقین کیا ہے. اللہ کو ایک مانتے ہیں تو آپ کا بیہیویئر شو کرتا ہے کہ آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے. بالکل صحیح, بہت شکریہ میم. میم یہ بتائیے گا کہ اقبال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی فلاسفر سے بہت متاثر تھے اور ان کی فلاسفی میں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے, مگر بعض ناقدین یہ کہتے ہیں کہ ان کی فلاسفی نچوڑ ہے مغربی فلاسفرز کی فلاسفی کا. تو اس بات کو کلیئر کر دیجیے گا کہ کس حد تک اقبال متاثر تھے ان مغربی فلاسفر سے اور کس حد تک ان کی فلسفہ میں عکس نظر آتا ہے مغربی فلاسفرز کا. دیکھیں متاثر ہونا, میں نے ابھی جسٹ پچھلے اس کے میں بھی آپ کو بتایا کہ متاثر تو ہم ہوتے ہیں جب جس انوائرمنٹ میں ہم اپنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی چیز ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں انٹلیکچولی, تو ہمیں اس انوائرمنٹ کے اثرات سے ہم متاثر ہوتے ہیں. ان کے اندر بھی ہمیں اثر نظر آتا ہے, برکساں کا نظر آتا ہے, نیٹشے کا نظر آتا ہے. لیکن چونکہ بیسیکلی اس جگہ سے مشرق سے بلانگ کرتے تھے تو یہاں کے بھی امپیکٹ ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں رومی کا امپیکٹ بھی نظر آتا ہے ان کے اندر, اور ہمیں جیسے مختلف جو اس وقت کے انٹلیکچوئلس تھے ان کا امپیکٹ ہمیں ضرور نظر آتا ہے. لیکن یہ مطلب امپیکٹ ہے, لیکن یہ نہیں کہ ٹوٹلی ان کا جو ہے اپنی کوئی اوریجنلٹی نہیں ہے. ان کا جو اپنا مقالہ تھا, انفیکٹ وہ ریوائول کا لفظ, جیسے اب انہوں نے وہ میٹا فزکس کی انہوں نے ڈیولپمنٹ کی بات کی تھی اپنی, ان کا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا اس کے اندر. اس کے بعد ان کی ان کے لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اگر آپ اس میں پڑھیں تو انہوں نے صوفیزم کا, مسلم مسٹسزم کا ایک الگ کانسیپٹ دیا ہوا ہے. تو وہ کانسیپٹ کیا ہے, اس سے پہلے جنرلی ہمیں مسٹسزم کا یہ کانسیپٹ ملتا ہے کہ دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ کے کسی کونے میں بیٹھ کے خانقاہیت کا ملتا ہے, یا ہمیں جیسے وہ دوسرے مذاہب میں دیکھیں تو رہبانیت کا ملتا ہے. اقبال کے یہاں نہ خانقاہیت کا ملتا ہے نہ رہبانیت کا. یہ آپ کو ایک پوائنٹ صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ ان کے یہاں ایسے متعدد پوائنٹس ہیں جس میں ہمیں ان کے یہاں امپیکٹ ہوتا ہے لیکن ان کی اوریجنلٹی بھی ملتی ہے ہمیں ان کی. تو اس میں انہوں نے
مسلم اسٹیسزم کو انہوں نے یہی کہا ہے کہ انٹرپرسنل، کہ جتنے زیادہ آپ جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہ کے اپنی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اور زیادہ خدا کے قریب پہنچتا ہے. تو جیسے یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ہمیں اس کو اسلامی شاعر بنا دیتے ہیں. وہ خالی شاعر مشرق نہیں ہے، وہ سارے خالی اسلامی شاعر نہیں ہیں، وہ ایک یونیورسل اور آفاقی شاعر اور فلسفی ہیں. ان کی تھاٹ جو تھی بہت آگے کی تھی، جس کو ہم نے ڈٹرمن کر دیا ہے کچھ ٹرمینالوجی لگا کے کہ یہ صرف اسی کی تھاٹ تھی، ایسی نہیں تھی. انہوں نے جب بھی بات کی انہوں نے امت کی بات کی، انہوں نے قوم کی بات نہیں کی. وہ ہے نا نیل کے ساحل سے لے کے تابہ خاک کاشکر، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مخصوص قسم کے لوگوں کی بات نہیں کی کہ یہاں یہ مسلمان رہتے ہیں میں ان کی بات کروں. ہاں چونکہ یہاں رہتے تھے اور یہاں کے مسلمان ڈائریکٹ ان کے اس کے اندر آتے تھے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی کہ وہ ایک یونیورسل شاعر تھے، وہ ایک یونیورسل فلسفی تھے. اس چیز کو ہم سے زیادہ غیروں نے جانا ہے اور انہوں نے اس چیز کو زیادہ ایمفسائز کیا ہے. ہم نے ان کو اپنے پڑھانے کے حوالے سے اور ان کی اپنی ایک لمٹس ان کی بنا دی ہیں، ادروائز وہ ایک یونیورسل اور ان کی اس میں بھی اتنی ہی اوریجنلٹی تھی جو کہ ایک یونیورسل فلسفی یا شاعر کے اندر اوریجنلٹی ہوتی ہے. جی میم، اگر ہم ان کے فلسفے کا مطالعہ کریں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس میں ہمیں اسلامی قوانین کا وہ پرچار کرتے دکھائی دیتے ہیں، مگر جب ہم موجودہ معاشرے کو دیکھتے ہیں تو جہاں پر مغربی قوانین ڈیپلی انکارپوریٹ کر چکے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو اس اقبال کی جو آئیڈیالوجی ہے اور یہ اسلامک آئیڈیالوجی یہ کس طرح ہمارے سوسائٹی کو بدل سکتی ہے اور مزید اور سوٹیبل ہو سکتی ہے ہمارے سوسائٹی کے لیے؟ دیکھیں، آپ نے بھی کہا کہ آپ کے سوال میں ایک بات تھی کہ اقبال جو ہیں ہمیں اسلامی قوانین کا پرچار کرتے ہوئے نظر. آپ مجھے ان کی شاعری یا ان کے فلسفے میں کوئی ایک مثال لا کے دے دیں جس میں ان قوانین کا پرچار ہے جن کو کہ ہم اسلامی قوانین کہتے ہیں. ابھی اس کے دوران ہی میں نے پوڈ کاسٹ کے دوران بھی آپ کو بتایا کہ وہ ایک آفاقی شاعر تھے. تو ان کی شاعری میں اسپریچویلٹی ہے، اسپریچویلٹی یونیورسل ہوتی ہے. ان کی شاعری میں جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نا کہ روحانیت کی بات ہے. اب ہم اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں، اسلام کیا ہے؟ دین ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک وے آف لیونگ، زندگی. اب اسلام کے جو قوانین ہیں ان کی اوریجنلٹی کہاں ایگزسٹ کر رہی ہے؟ اسپریچویلٹی میں ایگزسٹ کر رہی ہے، روحانیت میں ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ صرف اس لیے نہیں مدد کر رہے کہ اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا یا اس کو دوسرے کو اس سے آپ کو دل کا سکون حاصل ہوگا، اس لیے کر رہے ہیں نا. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ سچ بولنا ہمارے لیے ایک مذہبی طور پر ہمارے لیے ایک اصول کا ہی درجہ رکھتا ہے. لیکن آپ سچ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ سچ اس لیے بول رہے ہیں کہ اس سے آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں، جیسے نفاذ کس چیز کا ہوتا ہے؟ نفاذ رولز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب پرچار یا نفاذ رولز کا ہوتا ہے. اور جو اسپریچویلٹی ہے یا جو آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں لانا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نفوذ. نفوذ کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. میں آپ کو مار کے نماز پڑھوا لوں، میں آپ کو مار کے روزہ رکھوا لوں، لیکن جس دن آپ دیکھیں گی کہ میں نہیں ہوں، نہ آپ نماز پڑھیں گی نہ آپ روزہ رکھیں گی، اس لیے کہ میں نفاذ کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا. میں نفاذ کر رہی تھی. ٹریفک کے سگنل جب نظر آیا کہ وہ نہیں ہے، وارڈن نہیں کھڑا ہوا، تو آپ توڑ کے چلے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نفاذ ہوتا ہے. نفوذ کیا ہے؟ کہ اگر میں دل سے یہ سوچوں گی نہیں یہ میری بھلائی کے لیے، میں اس کی حقیقت کو، اس کی اسپریچویلٹی تک پہنچ جاؤں گی میں، تو پھر میں کہوں گی کہ یہ درست ہے، اس طرح سے کرنا درست ہے، چاہے مجھے اس سے فائدہ ہو یا نہ فائدہ. جی ٹھیک ہے نا. تو اس کی شاعری میں ہمیں کہیں بھی اسلام کے اصولوں کا پرچار نہیں نظر آتا. ہاں وہ اسپریچویلٹی ہمیں ضرور نظر آتی ہے جس کو کہ ہم آج کے دور میں اگر اپلائی کریں تو ہمارے دور میں جو آج کل ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اردو میں جو ہم نفسا نفسی کا دور جسے کہتے ہیں وہ ہے، یا ایک بے چینی ہے. یوتھ ہمارا بے چین ہے کہ اس کو کیا ڈائریکشن ملے، وہ کس جگہ جائے، کیا کرے. وہ ہر طرف اس کو یا تو کہیں پہ اس کو دہشت گردی نظر آ رہی ہے، یا تو کہیں پہ اس کو جینوسائیڈ نظر آ رہا ہے. تو وہ یوتھ کیا کرے؟ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو بھی اتنے بارز ہیں کہ وہ نہیں کر سکتا. تو اس کی ٹیچنگ سے ہیلپ لے کے اپنے آئیڈیل سیٹ کریں، اپنی آئیڈیالوجی کو سیٹ کریں. آئیڈیلس کیا تھے؟ آئیڈیلس اس کے تھے کہ ستاروں پہ ڈالنے کہ یہیں نہیں رکنا، ستاروں تک پہنچنا ہے. سمبولزم تھا، مطلب سمبولک ایک مثال دی ہوئی تھی، لیکن آبجیکٹیوز اتنے اوپر ہوں کہ بیچ میں آنے والی چیزوں کو ہمیں ان آبجیکٹیوز کے ذریعے عبور کرنا ہے. تو یہ ان کی آئیڈیالوجی سے ہم ہیلپ لے کے کبھی بھی دیکھیں. آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ وہ سمجھا جاتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے کا کیا فائدہ، صرف آئیڈیالوجیز ہی تو ہیں. آئیڈیالوجیز اس وقت پریکٹیکل ہوں گی جب آپ ان کو اپنی پریکٹیکل لائفز میں لے کے آئیں گے.
ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اب پروفیشنلزم کو اتنا لا چکے ہیں کہ ہم آئیڈیالوجیز کی طرف نہیں جاتے. کبھی جب آپ سارے اپنے پروفیشن سے نکل کے ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں سکون چاہیے ہوتا ہے دل کا کہ نہیں چاہیے ہوتا؟ ہمیں اندر کی اپنی اندرونی کیفیات کا سکون چاہیے ہوتا ہے نا. وہ ہمارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ وہ ہمارے پاس انہی آئیڈیالوجیز کے تھرو آتی ہیں. اگر تو پیچھے سے بیک گراؤنڈ ہے تو آپ اس کے بارے میں سوچیں گے. اگر نہیں سوچیں گے تو آپ ویسٹ میں دیکھیں, ہر ایک پریشان ہے, ہر ایک اس کی حالت میں گھوم رہا ہے کہ کوئی آئے جو ان کا رہنما بنے, کوئی آئے جو ان کو اس بے سکونی سے نکالے. ہم کو کیوں نہیں ضرورت پڑتی اس چیز کی؟ اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز ہوتی ہے ہمارے. تو اسی چیز کو اگر ہم بہت اچھے طریقے سے ہم اس کو اپلائی کر لیں. انہوں نے جو اس وقت کہا تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس وقت کے نوجوانوں سے وہ مخاطب تھے. ان کی شاعری سے آپ اپنے لیے بھی گائیڈنس لا سکتی ہیں. آپ اپنے لیے بھی اپنی لائف کو, ان کی جو شاعری میں, اس لیے یوزولی ایک شاعری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے نا آپ کے اندر ایک ایموشنز کریٹ ہوتے ہیں, کیونکہ ایموشن سے تعلق ہے نا. پروز میں لکھی ہوئی بات اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی جتنی کہ شاعری کرتی. تو وہاں سے آپ اپنی گائیڈنس کو لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کہ ہم صرف لمیٹڈ ہیں, ہم کیوں امت بن کے کام نہیں کر سکتے. ہم قوموں سے نکل کے ہمیں امت کے بارے میں سوچنا چاہیے. انہوں نے امت کی بات کی تھی, انہوں نے قوموں کی بات نہیں کی تھی. جی میم, جیسا کہ آپ نے خود بھی ابھی کہا کہ آج کی موجودہ نسل میں بے چینی ہے ایک قسم کی, تو اقبال کے فلسفے کے وہ کون سے پہلو ہیں جن سے استفادہ حاصل کر کے ہم اس بے چینی کو مؤثر طور پر ختم کر سکتے ہیں, اور وہ پہلو جن سے ابھی تک آپ کے مطابق زیادہ بہتر طریقے سے استفادہ نہیں کیا جا سکا؟ دیکھیں, اقبال کی ابھی آپ نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس کا جو فلسفہ ہے بیسیکلی وہ خود ہی کے اراؤنڈ ہی بیسیکلی گھومتا ہے. انہوں نے کام ہی سارا اسپریچویلٹی کے اوپر ان کا ہمیں ملتا ہے. انہوں نے جب بتایا کہ ایک ریکنسٹرکشن کیسے ہو سکتی ہے, وہ تو ریلیجس تھاٹ کی بات کی, لیکن ہم اپنے آپ کو کیسے دوبارہ ریوائیو کر سکتے ہیں. تو 3 لیولز انہوں نے علم کے جیسے بتائے تھے. انہوں نے ایک بتایا تھا کہ ایک لیول وہ ہوتا ہے اوبیڈینس کا, کہ آپ کو جو بتایا جا رہا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, میں مسلمان نوجوان کے حوالے سے یہاں پہ بات کر رہی ہوں, یا دوسرے بھی ہیں, دوسرے لوگوں, دوسرے نوجوانوں کی ان کی اپنی عبادات ہیں, اگر تو وہ کسی مذہب کو مانتے ہیں. اگر وہ نہیں مانتے تو وہ پھر وہی زیادہ بے چین ہے, کیونکہ ان کو کوئی ایک اسپریچول وہ نہیں مل رہا لنک جس سے کہ وہ اپنی اندرونی کیفیات کو سکون پہنچا سکے. تو ایک تو لیول ہوتا ہے اوبیڈینس کا, کہ ہم مانیں ہاں یہ کہہ دیا ہے تو یہی کرنا ہے, یہی حکم ہے, یہی کرنا ہے. دوسرا لیول ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, تھاٹ کا, فکر کا لیول ہوتا ہے کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کو اس کو کس طرح سے کرنا ہے, اس میں آپ کے لیے کون سی خیر ہے, اس میں آپ کے لیے کون سی میرٹ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو اقبال نے کہا تھا سیکنڈ لیول ہے, اور وہ لیول ہے فکر کا. اور فکر جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگیوں کے اندر, کہ اگر ہم سوچ کو اپنے ساتھ رکھیں نا, جذبات تو ہمارے ساتھ ہوتے ہی ہیں, جذبات سے تو ہم کام کرتے ہی ہیں, لیکن اگر ہم سوچ کو رکھیں گے نا جذبات سے اوپر, تو ہم ان چیزوں کو جن کو کہ ہم اپنے جذبات کے تحت نہیں صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کر رہے, سوچ کے ذریعے ہم ان کو صحیح طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. پھر اسی سوچ سے بڑھ کے آگے ایک چیز آتی ہے, اور وہ ہے ڈسکوری یا معرفت کا لیول. ڈسکوری کیا ہے؟ ڈسکوری یہ ہے کہ ان چیزوں کو جاننا جو کہ ابھی تک ہم سے پوشیدہ ہیں, لیکن بے چین کیے ہوئے کہ ہم ان کو جاننا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اپنی ڈائریکشن کو اس طرح سے لے کے جائیں گے نا کہ ہم جو ہے ہمیں پریکٹیکلی ہی اس کے اندر رہنا ہے, لیکن سوچ کے ساتھ رہنا ہے, فکر کے ساتھ رہنا ہے, اور پھر یہی نہیں اسٹاپ کر دینا, ہمیں حکمت کے لیول تک پہنچنا ہے, ہمیں ڈسکوری کے لیول تک پہنچنا ہے. تو ہمارا جو یہ پروفیشنلزم اور یہ چیزیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ ان ہو گئی ہیں, یہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں. اب پروفیشنلزم آپ کا کس ایج تک چلے گا آپ کے ساتھ؟ آپ تھک جاتے ہیں کام کرتے کرتے. ہم ڈیلی روٹین میں بھی اگر ہم 5 days کے بعد 7 day کی چھٹی نہ لیں تو ہم کو لگے گا کہ کیا آج بھی وہی کام کرنے. آپ کو ایک بریک چاہیے ہوتا ہے نا. اب وہ بریک کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ آپ اپنی انٹرنل کیفیات کو دوبارہ سے جمع کرنا چاہتے ہیں, ان کو اسپرٹ دینا چاہتے ہیں, اگلے 2 دن کے بعد کام کرنے کے لیے انہیں آپ ریوائیو کرنا چاہتے ہیں. تو سوچ جو ہے وہ آپ کو ان توہمات سے نکالتی ہے جو ہم صدیوں سے جن کو ٹرو مان رہے ہیں, اور جن سے خوف زدہ بھی ہو رہے ہیں. تو اور سوچ جو ہے آپ کو اس لیول پہ لے کے جاتی ہے جو آپ کو اپنی خودی کے بارے میں احساس دلاتی ہے کہ واٹ آر یو ہیئر فار, آپ یہاں پہ کس لیے ہیں. ہم آج کل کے دور میں ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم کس لیے ہیں, بیکار, بے مقصد, ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, ہماری کوئی امپورٹنس نہیں ہے.
آپ جب اقبال کی اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے. وہ جو پورا اس کا خود ہی کا فلسفہ ہے جس میں وہ درویش کی بھی بات کرتا ہے, جس میں وہ جب وہ مرد مومن کی بھی بات ہوتی ہے, جس میں شاہین کی بھی بات ہوتی ہے. تو یہ سب کیوں ہے؟ درویش کون ہے؟ درویش ہم انہیں کہتے ہیں نا فقیر, فقر جن کے اندر ہو, فقر یہ فقیری نہیں کہ جیسے فقر یعنی ذات کا فقر ہو جن کے, جس کی کہ ایگو یعنی انا کے اوپر وہ نہ انٹیکٹ ہوا ہوا ہو کہ یہ میری انا ہے. آج کل ہمارے اندر کیا ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم کیوں کر سکتے ہیں؟ ہم اس لیے کر سکتے ہیں اگر آپ اسی چیز کو اس طرح سے سوچیں کہ مجھے اس چیز کی صلاحیت دی گئی ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, تو آپ کی ایگو کنٹرول ہوگی اور آپ سپر ایگو کے لیول تک پہنچیں گے. بالکل میم, اس لیے ضروری ہے اقبال کے فلسفے کا مطالعہ کرنا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آج کے موجودہ دور میں تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ہماری جو نئی نسل ہے وہ اسے ایک نہایت ہی اقبال کو جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتایا انہیں ایک قومی شاعر سے ہی ہم نے محدود کر کے رکھ دیا ہے. تو آپ کے مطابق وہ کون سے اقدامات ہیں جو ضروری ہیں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تاکہ بچے مزید ایکسپلور کریں اور انہیں اقبال کے بارے میں آئیڈیا ہو جو آپ کے؟ دیکھیں, ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ہمارے یہاں جو پاکستان اسٹڈیز کا مضمون جو ہم لازمی طور پہ پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے ہم فرسٹ ایئر میں پڑھا دیا, 9th میں پڑھا دیا, 10th آپ بیسکس پڑھائیں کہ یہ ہسٹوریکل ایونٹ یہ اس کو, لیکن جب آپ اس کو ڈگری لیول کے اوپر لائیں تو اس میں آپ کو آئیڈیالوجیز پڑھانی چاہیے, پاکستان آئیڈیالوجی کو پڑھانا چاہیے اس کے اندر, تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ وہ کون سی تھاٹ تھیں جو اس وقت چل رہی تھیں کہ اس نے اس وقت کے لوگوں کو اتنا موبلائز کیا. مسلمانوں کی حیثیت انگریز کے آنے کے بعد بالکل سمجھیں ایک بالکل نیچی قوم کی طور پہ انہوں نے اس کو لیتے تھے. وہ انڈینس پہلے جو تھا, ہندو جو تھے وہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ جس طرح سے تھے اس طرح سے انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں کے ساتھ ہو گئے. وہ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح سے ہی ہمارا سروائو, مسلمان بہت نیچے چلے گئے اور اس وقت اور پھر ان کو غلط بھی گائیڈ کیا گیا کہ انگریزی پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ گے نعوذ باللہ اور اس طرح کی چیزیں. وہ تو سر سید احمد خان آئے ایک مصلح کے طور پہ اور انہوں نے ان چیزوں کو. اقبال جو ہیں, اچھا ایک کانسیپٹ یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اقبال جو تھے وہ مصلح تھے. اقبال ریفارمر نہیں تھے, اقبال انقلابی تھے. اور ایک چیز اور بھی میں کلیئر کر دوں, یہاں پہ اب بیٹھی ہوں, ہمارے یہاں انقلاب کو کس چیز سے ریلیٹ کیا جاتا ہے؟ خونی انقلاب, کہ جو سرخہ ہوگا وہ انقلاب لے کے آئے گا. جو جتنا بڑا انقلاب اسلام لے کے آیا ہے اس دنیا کے اندر, اور کوئی مذہب یا اور کوئی آئیڈیالوجی نہیں لے کے آئی, اس لیے کہ وہ ایک تھاٹ پروسیس تھا جس نے کہ چینج جو کہ چینج لے کے آیا. تو جو اقبال ہمیشہ بات کرتے تھے انقلاب کی بات کرتے تھے, وہ سرخ انقلاب کی بات نہیں کرتے تھے, وہ اس انقلاب کی بات کرتے تھے جس میں مسلمان اٹھیں اور پوری دنیا کے اوپر چھا جائیں, تبھی وہ امت کی بات کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں ان کانسیپٹس کو پڑھانا چاہیے بنسبت ان کے جو ہم ٹریڈیشنلی پڑھائے جا رہے ہیں, کیونکہ ہم اقبال کو صرف قومی شاعر کے طور پہ پڑھاتے ہیں, ان کے ان اسپیکٹس کو پڑھاتے اردو میں ہو گیا زیادہ سے زیادہ تو ان کے خود ہی کے کانسیپٹ کو بھی بالکل شاعرانہ لیول کے اوپر پڑھایا جاتا ہے. ان کو اس کو اس حوالے سے نہیں پڑھایا جاتا جس حوالے سے اس کو پڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اقبالیات کا پورا ہم نے مضمون ایک رکھ دیا ہے, تو وہ صرف وہی جانے گا اس کے بارے میں جو کہ اس کو پڑھے گا. ٹھیک ہے نا, تو آج کل کے دور میں بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کریکولم کو چینج کریں, اس کریکولم کو جس میں جو کہ ایک ایج کے بچے پڑھ رہے ہیں جن کے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز اقبال کیا ہے؟ اقبال قومی شاعر ہے. اقبال لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, تو اقبال صرف یہ نہیں ہے, اقبال اس سے بہت آگے کے شاعر اور فلسفی ہیں جس کے بارے میں کم از کم بینگ اے قومی شاعر بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا. جی, تو اس چیزوں کی ضرورت ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو کورسز میں رکھا جائے, ان کی باقاعدہ اور ان سے پڑھوایا جائے جو اس کے بارے میں جانتے ہیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ فلسفے کی چیزیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ لمیٹڈ ہو گئی, لیکن دیکھیں جو ایک فیلڈ کے اندر اب ڈاکٹر ہی اناٹمی صحیح پڑھا سکے گا نا, ٹھیک ہے نا, ایک عالم دین ہی حدیث کی کتاب کو صحیح پڑھا سکے گا, تو اس طرح سے فلسفے کے جو مضامین ہیں وہ بھی فلسفے والے صحیح پڑھا سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو اس کانسیپٹ میں پڑھا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ چیز کانسیپٹ بات آئیڈیالوجی جا رہی ہوتی ہے. جی میم, یہ بتائیے گا کہ جب ہم اقبال کی شاعری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی شاعری پہلے وہ ہندوستان کو
ایک ہی ہندوستان کا کنسیپٹ لے کر آتے ہیں. لیکن بعد میں جیسا کہ مطلب وہ اپنی شاعری میں بھی کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, لیکن بعد میں وہی ہی پہلے شاعر بنتے ہیں اور پہلے جیسے کہ آپ نے کہا ایک انقلاب لے کر آنا چاہتے ہیں اور وہی ایک علیحدہ مملکت کا تصور پیش کرتے ہیں. تو وہ کیا عناصر تھے جنہوں نے انہیں ایک علیحدہ مملکت کے اس پر مطلب انہیں زور دیا, انہوں نے ایک علیحدہ مملکت کے حاصل کرنے پر, وہ کیا عناصر تھے؟ اچھا, ایک کانسیپٹ کلیئر کر دوں. جنرلی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ اقبال نے ایک علیحدہ مملکت کے لیے, اقبال نے علیحدہ مملکت کی بات ہی نہیں کی تھی. اقبال نے مسلمان خطوں کے اندر مسلم اکثریت کے جو صوبے تھے اس میں مسلمان حکومت کی بات, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک الگ ملک بنا دو. ان کا تو 1938 میں انتقال ہو گیا تھا, اس کے بعد 1940 میں پاکستان ریزولوشن آیا تھا. انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو مسلمان اکثریتی آبادی ہے وہاں پہ مسلمان کو اپنے مذہب کی, اپنے دین کی, اس کی پوری آزادی ہونی چاہیے کہ اگر اس کو مسجد بنانی ہے تو اس کو مسجد بنانے دے, اس مسجد میں اس کو اپنی عبادت کرنی ہے تو اس کو کرنے دے. تو یہ کس وقت ممکن ہوگا؟ جہاں اس اکثریتی عبادت میں, اکثریتی علاقے میں ان کی حکومت ہوگی. اگر ان کی حکومت نہیں ہوگی, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, بالکل بھی نہیں کہا تھا کہ الگ مملکت بنا دو. ہم جنرلی اس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی طرف آگے, وہ انہوں نے ہمیشہ سے امت کی بات کی. ابھی آپ سوچیں بنگلہ دیش میں کتنے مسلمان ہیں, انڈیا میں کتنے مسلمان ہیں, اور پاکستان میں کتنے ہیں. ان سب کو ملا کے اگر ایک مسلمان کا اگر خطہ ہوتا تو وہ زیادہ پاورفل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ الگ الگ رہتے ہوئے بھی وہ زیادہ پاورفل ہوتے, الگ الگ رہتے ہوئے بھی ان کی حکومت کے اندر پارٹیسپیشن ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو ہم جو اقبال نے یہ کہا تھا نا کہ چین و عرب ہمارا, وہ ان کی آفاقیت تھی. انہوں نے نیل, انہوں نے تو ٹرکی, ان سب کو ایک کرنے کا کہا تھا نا. اب یہ کیوں ہمیں OIC بنانے کی ضرورت پڑی اور OIC کے بعد وہ کچھ نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ وہ جو ایک آفاقیت کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ہم قوموں میں بٹ گئے. بالکل. مسلم تو امت ہے, مسلم امہ ہے. ہم لکھتے ہیں مسلم امہ, لیکن ہم امہ کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. تو امہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ ان علاقوں کی کیس سے نکل رہی ہیں, جب آپ سوچ کی آئیڈینٹی, آپ کی سوچ جو ہے نا مسلم معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں. اب اسلام کتنی جگہوں پہ ہے, لیکن آپ کسی اسلامی معاشرے کا کانسیپٹ دے سکتے ہیں؟ کیا اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں پہ وہ بادشاہ حکومت کر رہے ہیں اور عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا اسلامی معاشرہ وہ ہے جہاں وہ بچے کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں عورتیں؟ وہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اسلامی معاشرہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے نا امت کا, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. ہم قوموں میں بڑھ گئے. صحیح میم یہ بتاتے چلیے گا کہ اقبال شناسی کا آج کے دور میں جہاں پر رجحان کم ہے, تو یہ کس قدر ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے بچے اقبال کے بارے میں سیکھیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں, نہ صرف ان کو سیکھیں, کیونکہ اقبال چاہتے تھے کہ جو نسل ہے وہ کردار کی قاضی بنے. جی, تو اس بات پر ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیں اقبال کی اگر آپ دیکھتے ہیں نا, شاعری کو ہی اگر ہم مین لے لیتے ہیں, تو ہم جب چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں تو ان کے لیول پہ بھی اقبال کی شاعری موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہم یہ ہوتا ہے اتنے چھوٹے لیول کے اوپر تو بچوں کو انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی, تو ہم صرف یاد کروا دیتے ہیں. اس یاد کرانے کے دوران ان کو تھوڑا بہت بتایا بھی جائے. ٹھیک ہے نا. ایک بہت آئیڈیل سی باتیں ہیں جو میں کر رہی ہوں, لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر ہم کرنا چاہیں تو. اسی طرح سے جو بڑے بچے ہیں ان کو, اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم اردو میں کمپلسری, ہم نے سبجیکٹس کو کمپلسری بنا دیا ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچے صرف یاد کر رہے ہوتے ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے آسان, اس کے اندر جا کے ان کو بچوں کے لیے ایک, ان کو ایسا نہ کر دیں کہ یہ تو فلسفہ ہی ہوگا جو ہم نہیں سمجھ سکیں گے. فلسفے کے نام سے سب سے پہلے جو بچوں کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کیسی باتیں ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو اقبال کو آسان طریقے سے سمجھایا جائے بچوں کو, اور ان کا ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے ایسا ایک لکھا جائے کورسز کے اندر کہ بچے پڑھیں اس کو. خالی آپ ہسٹری نہ پڑھائیں, ہسٹری پڑھانے سے آپ صرف ڈیٹس یاد کرواتے ہیں اور کچھ نہیں کروا رہے. تو اس دن, اس تاریخ کو 14 نکات ہوئے, اس تاریخ کو نہرو رپورٹ ہوئی, اس تاریخ کو جو آپ سینس دیں کہ اگر یہ ہے تو یہ کیوں ہے. اقبال نے اگر اس طرح سے کہا تو یہ کیوں کہا, کیونکہ جب آپ کو اگر انہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ امت مسلمہ ہیں, تو ایک یوتھ کو آپ کہہ رہے ہیں, وہ یوتھ کے سامنے کیا آ رہا ہے کہ ایک وہ مسلمان ہیں جو عیاشی میں پڑے ہوئے, ایک وہ مسلمان ہیں جو پس رہے ہیں, ایک تو اس کے سامنے تو وہ امت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو اس کو آپ نے بتانا ہوگا کہ امت کیا ہے. تو وہ اسی طرح سے بتا سکتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, آج 9 نومبر ہے, ہم نے اقبال پہ بہت کچھ, ہر جگہ اقبال پہ ہو جائے گا, پھر پورا سال اقبال خاموش بیٹھیں گے.
تو ہمیں گائے بگائے ایسی چیزیں کرتی رہنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بچے جو ہیں اس سے حاصل کرتے رہیں. آپ کو ایک سمپل اتنی سی بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں کے ہم جو مسلمان ہیں, ہم نے کیا دین کی تعلیم حاصل کی ہے؟ ہم نے صرف یہ پتہ ہے کہ ہمیں فجر کی نماز, ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہے, ہمیں روزے رکھنے, یہ پتہ نہیں. آپ اپنے سے ہی کمپیئر کریں ان بچوں کو جو ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ کہ ان کو اسلام سیکھنا پڑا ہے, جہاں پہ کہ ان کو جواب دینے پڑے کہ اگر تم اللہ کو ایک کہتے ہو تو وہ کیوں ہے ایک. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. وہ دین کو سمجھ کے کر رہے ہیں اور آپ دین کو ایسے ہی ٹریڈیشنلی فالو کر رہے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہمیں کسی بھی چیز کی نو ہاؤ دینے کے لیے, اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے ان چیزوں کا علم ہم حاصل کریں, ان چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں جو ہم اپنی زندگیوں میں نہ جانے انجانے میں کرے جا رہے ہیں. صحیح. تو میم وہ چند پریکٹیکل انیشیل اقدامات آپ بتا دیں اگر, کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو کر ہم انیشیلی یا ابتدائی طور پر اس اقبال کے کردار کا قاضی بننے کی جانب اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کی آئیڈیالوجی کو لے کے بچوں کو, جیسے ہم کانفرنسز وغیرہ تو بچوں کے لیے بڑی باتیں ہو جاتی ہیں, ایسے پروگرامز رکھیں, ایسی چیزیں اچھا اب ضروری بھی نہیں ہے, جیسے آپ کوئی بھی آپ اردو پڑھا رہے ہیں, آپ کچھ اور بھی, آپ اردو آپ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے ہیں نا بچوں کو, ٹھیک ہے نا, آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں, وہاں پہ ان کی آئیڈیالوجیز کو ایمفسائز کریں کہ اقبال نے اس کردار کے غازی کی بات کی تھی. تو اور آپ ٹی وی, آج کل تو ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, بہت سارے میڈیم ہے, آپ سوشل میڈیا کو دنیا جہان کی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا کے اوپر خالی اقبال کا شعر نہ لکھ دیں. بالکل اس کے اوپر اس طرح سے, جیسے کہ ابھی آپ نے یہ کیا ہے کہ پوڈ کاسٹ کر لی, اس طرح کے, تو ان لوگوں سے جنہوں نے کہ اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, جنہوں نے کہ اس کو پڑھا ہوا ہے, جو کہ اس کے بارے میں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. انیشلی یہی ہو سکتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ اسٹرانگ ہے, ہر چیز آپ ہر طرح کی جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ٹرینڈز بنتے ہیں, تو ٹرینڈ سیٹ کریں. اقبال کی کسی چیز کو آگے کر کے اس کو اتنا وہ کریں کہ یہ چیز, یہ کردار کے غازی یہ ہے, تو اس کو پھر آگے فالو کرواتے جائیں. اس طرح سے چیزیں ہو سکتی ہیں. آج کل جو ہے وہ چیزوں کو پبلسائز کرنا, اس کو پروپیگیٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں. بالکل بالکل. سامعین, بہت ہی دلچسپ گفتگو جاری ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن چونکہ ہم وقت کے پابند ہیں اور وقت اپنے اختتام کو ہوا چاہتا ہے, اختتام سے پہلے میں خدیجہ ناز صاحبہ سے کہوں گی کہ وہ کوئی پیغام جو نوجوان نسل کو دینا چاہتی ہوں. نوجوان نسل سے میرا رابطہ جو ہے کوئی آج سے تقریباً 30 سال کا ہے. میں پڑھا رہی ہوں جب سے, مختلف فیزز میں مختلف قسم کے نوجوان آ رہے ہیں. پہلے کسی اور طرح کے بچے ہوتے تھے, ظاہر سی بات ہے, آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انوائرمنٹ کا اثر ضرور ہوتا ہے. بس صرف ایک بچوں سے بات یہ کہنی ہے کہ اپنے جس طرح سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس کے لیے ایک آئیڈیالوجی بنائیں. جسے کہتے ہیں نا کہ ان گائیڈڈ میزائل کی طرح نہ گھومیں. اپنے لیے ایک ایم بنائیں, اپنے لیے آبجیکٹیو بنائیں. آپ بنا سکتے ہیں, کوئی بھی ہو. ایم یہ نہ ہو کہ آپ نے ڈاکٹر یا انجینئر ہی بننا ہے. ایم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے علم دینا ہے, آپ نے علم کو آگے بڑھانا. آپ نے سب سے بڑا ایم ہے, آپ نے اچھا انسان بننا ہے اس معاشرے کا. ہم اگر جب اپنے آپ کو درست کر لیں گے تو ہم ہمیشہ دوسروں کو الزام لگاتے ہیں, اس نے یہ کر لیا, ہم نے خود کیا کیا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے آپ کے سامنے آبجیکٹیو رکھیں کہ یہ جو معاشرہ ہے میرے اچھے بننے سے درست ہوگا. تو جب آپ یہ چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے نا, تو باقی چیزیں خود بخود آٹومیٹیکلی سالو ہوتی جائیں گی. اور اپنے علم میں اضافہ کریں. بغیر علم, نالج از ورچو. بہت پہلے سوکریٹیز ایک فلسفی تھا, سقراط جسے اردو میں, اس نے کہا تھا علم نیکی ہے. واقعی علم نیکی ہے. علم کے بغیر آپ نہ صحیح میں اور غلط میں امتیاز نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو علم صرف یہ نہیں ہے, علم اور ایجوکیشن میں فرق ہے, ٹھیک ہے نا. علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا. حکمت کو قرآن میں بھی بھلائی کہا گیا ہے. تو حکمت کیا ہے کہ جانیں کہ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے, آپ کی اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. بے شک. بہت شکریہ خدیجہ ناز صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہم گاہے بگاہے آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ سے. بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہماری پوڈ کاسٹ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. سنتے رہیے آپ FM ریڈیو 96.6 وائس آف LCW. اپنے میزبان اکثر رحیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.